السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلم غیر مسلم بھائی بھائی، مسلم غیر مسلم بھائی بھائی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسان ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم سب آدم کی اولاد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کئی آیتوں میں کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ مراد انسان مسلم غیر مسلم سب، تو ہر انسان بھائی بھائی کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ سب کے باپ ایک بلکہ ماں بھی ایک ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد سے، وہ کون؟ آدم، اور ایک عورت سے، وہ کون؟ حوا۔ تو تم سب کے باپ ایک آدم، تم سب کی ماں ایک حوا، تو ہر انسان بھائی بھائی۔ یہاں کچھ علماء حضرات کو اشکال ہوتا ہے، ہر انسان بھائی بھائی کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، اور حدیث میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی۔ تو مفہوم نکلا کہ مسلم ہی مسلم کا بھائی، غیر مسلم مسلم کا بھائی نہیں، غیر مومن مومن کا بھائی نہیں، یہ تو مفہوم نکلا۔ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی وہ تو منطوق ہے، یعنی صراحت کے ساتھ یا ایھا الناس اتقوا ربکم دلالت کرتی ہے کہ ہر انسان بھائی بھائی، کہ سب کا باپ ایک سب کی ماں ایک۔ یہ جو ان دو دلیلوں میں آیت انما المؤمنون اخوہ، حدیث المسلم اخو المسلم، ان دو دلیلوں میں یہ خاص نہیں کرنا ہے کہ مومن ہی مومن کا بھائی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن مومن کا خصوصی بھائی، مسلم مسلم کا خصوصی بھائی، جیسا کہ بہت سارے حدیثوں میں کہا حق المسلم علی المسلم، ستن کہیں کہا کہ مسلم کا دوسرے مسلم پر 6 حق ہے، یعنی یہ خصوصی، یعنی یوں کہیے کہ مسلم غیر مسلم کا انسانی بھائی، ہر انسان بھائی بھائی، مسلم مسلم کا خصوصی بھائی یعنی اسلامی بھائی۔ کیا دلیل کہ انسانی بھائی الگ اسلامی بھائی الگ؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ شرک سے توبہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، یہ تمہارے دینی بھائی، اور اگر یہ شرک سے توبہ نہیں کرتے تو انسانی بھائی اپنی جگہ قائم۔ دونوں بھائی میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھائی کے حکم میں کوئی فرق ہے؟ کچھ فرق ہے ضرور، کہ وراثت کے مسئلے میں مسلم مسلم کا وارث ہوگا، یعنی اگر باپ مسلم ہے بیٹا غیر مسلم، یا اس کا الٹا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔
یہاں اسلامی اخوت مطلوب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا۔ نکاح کے معاملے میں کہا اللہ تعالیٰ نے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یہ تو اسلامی اخوت، انسانی اخوت، انسانی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان بھائی بھائی بن کر رہے، اور انسان کے ناطے ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے، تو کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرے، کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرے، محض شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگر حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو ختم کرو، قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو گھیرو، ان کو پکڑو جہاں کہیں پر۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب، اس آیت کا تعلق ان مشرکین کے بارے میں ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، جو مسلمانوں سے لڑائی کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لڑائی کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کرو، اور جو لڑائی نہیں کرتے ان سے لڑائی نہیں۔ کیا دلیل؟ دلیل اسی کے بعد کی فوراً آیت آتی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے، یہاں تک کہ دین اسلام کیا ہے وہ سمجھ لے۔ سمجھ لینے کے بعد، سمجھا دینے کے بعد پھر اب بس یہ کہو کہ یا تو اسلام لاؤ یا قتل کرو، نہیں نہیں، وہ اسلام لائے نہ لائے اس کی مرضی، تم نے دین سمجھا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، دین سمجھانے کے بعد گرچہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس کو ایسے مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، گویا کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے۔ خبردار محض مشرک ہے اس وجہ سے قتل کریں گے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مذہب کی آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مذہب کی آزادی دی ہے، جو انسان جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے کرے۔ کیا دلیل؟ کہ ہر انسان کو مذہب کی آزادی اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ کیا دلیل؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ دہر میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ان آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے انسان پر ایک وقت گزرا ہے جب اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، سننے دیکھنے کی طاقت عطا کی، انسان کو ساری معلومات سن کر یا دیکھ کر حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ دکھا دیا۔ یہ راستہ دو قسم کا تھا، ایک شکر کا جو ایمان کا راستہ، اور ایک کفر کا راستہ تھا، دکھا دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اچھائی کے راستے پر کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کے راستے کو اپناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بتا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اب تمہاری مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ہم مجبور نہیں کریں گے، ہم مجبور نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی رسول کو بھی کہہ دیا خبردار آپ بھی مجبور نہ کریں، ہم نے مجبور نہیں کیا، ہم نے سب کو آزادی دی ہے، تو آپ کو اس بات کا اختیار نہیں کہ آپ کسی کو اسلام پر مجبور کریں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے
वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अगर तेरा रब चाहता तो ज़मीन पर जितने लोग हैं सब के सब ईमान ले आते। अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल था, मगर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से ऐसा नहीं चाहा, इख्तियार दिया। अफ़अंत तुकरिहुन नास, कि आप लोगों को मजबूर करेंगे यहाँ तक कि सब इस्लाम में दाखिल हो जाए? नहीं, आपको भी इसका काम, आपको भी इसका इख्तियार नहीं। फिर आपका काम किया, आपका काम किया, आपका काम लोगों तक इस्लाम पहुंचा देना है। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूल का काम वाज़िह अंदाज में लोगों तक इस्लाम पहुंचा देना है। उसकी मर्जी, हो चाहे तो कबूल करे चाहे तो कबूल ना करे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर इंसान को जीने का हक दिया है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मजहब की आज़ादी दी है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान के माल की हिफाजत का हुक्म दिया है। चुनांचे जैसे चोरी किसी मुस्लिम के माल की हराम, गैर मुस्लिम के माल की चोरी भी उसी तरीके से हराम। हर माल की हिफाजत, हर इंसान के माल की हिफाजत की जाएगी। किसी इंसान का माल नाहक नहीं लिया जाएगा, चोरी नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। हर इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ जीने का हक दिया है, हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। बहतान तराशी, झूठा इल्ज़ाम न किसी मुस्लिम पर लगाया जाएगा और न किसी गैर मुस्लिम पर लगाया जाएगा। हर इंसान को ज़िना जिस तरीके से मुस्लिम औरत के साथ हराम है, ज़िना उसी तरीके से गैर मुस्लिम औरत के साथ भी हराम है। कि हर इंसान की इज्जत अजीज है, तो हर इंसान को जीने का हक, हर इंसान के मजहब की आज़ादी, हर इंसान की इज्जत की हिफाजत, हर इंसान के माल की हिफाजत, और हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बल्कि वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम का दुश्मन है उसको भी इंसाफ मिले। इंसाफ की नज़र में हर इंसान बराबर, मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं की जाएगी, हत्ता कि वो शख्स जो इस्लाम से दुश्मनी करता है। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम न बनाए कि तुम इंसाफ ना करो, इअदिलू तुम इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा यही तक़वा का तकाज़ा है। तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह से डरने वाला बनता हूँ, तो अल्लाह से डरकर अपने दुश्मन को भी इंसाफ दो। ये हुकूक इंसान होने की इंसान होने के नाते है कि वो इंसान है, उसको भी इज्जत के साथ जीने का हक है। हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हर इंसान, खलासा ये निकला कि हर इंसान भाई भाई, हर इंसान को जीने का हक, हर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत। तो उनसे ताल्लुकात हमारे कैसे होनी चाहिए? हर इंसान भाई भाई, मगर भाइयों में भी तो तफरीक हो जाती है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई भाई, जो मुसलमानों से लड़े उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए, जो मुसलमानों से न लड़े उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए। दोनों की तालीम अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने बताया कि ये मत समझो कि हर गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है, नहीं। फिर ऐसे शख्स के साथ क्या रवैया होना चाहिए? सुनिए क्या कहता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहता है इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह ताला तुमको नहीं रोकता उन लोगों से, उन गैर मुस्लिमों से जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की, तुम मुसलमान क्यों हो, तुम क्यों इस्लाम पर अमल करते हो। तो ऐसे गैर मुस्लिम जो तुमसे लड़ाई नहीं करते, उनसे नहीं रोकता। किस बात से? अन तबर्रुहुम, कि तुम उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करो, तुम उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अच्छा, जो मुसलमानों से लड़ाई करते हैं उनके साथ क्या किया जाए, उसका हुक्म आ गया। कहा अल्लाह ताला ने इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लूहुम। अल्लाह ताला तो तुमको रोकता है उन लोगों से जिन्होंने तुमसे जंग की कि तुम इस्लाम पर क्यों अमल करते हो,
اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کیا اور جنہوں نے ایسا کرنے میں ان کا ساتھ دیا، ان لوگوں سے اللہ روکتا ہے۔ کس بات سے؟ ان تولہم، کہ تم ان کو اپنا دوست سمجھو، کہ دشمن کو دوست سمجھنا عقل مندی نہیں ہے، نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے دشمن سمجھو۔ دشمن سمجھ کر کیا کرو؟ دشمن سمجھ کر کیا کرو؟ کیا ان کو ختم کر دینے کی کوشش کرو، یا نفرت کر کے ان سے دور ہو جاؤ، یا نہ ان کو ختم کرو نہ ان سے دور ہو جاؤ، بلکہ دشمنی ختم کرو، یہی تیسرا آپشن ہے۔ نہ ان کو ختم کرو، نہ نفرت کر کے دور ہو جاؤ، بلکہ دشمنی ختم کرو۔ کیا دلیل کی یہی تیسرا آپشن ہے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، اور دشمنی بھی دین کو لے کر کے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ کس بات کا مجرم نہ بنائے؟ ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلمان ہو، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو۔ تم حق و باطل کی تمیز کرتے ہو، ظلم اور انصاف کو پہچانتے ہو، تم سب کے ساتھ حق کا معاملہ کرو گے، ظلم کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کرو گے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو۔ اچھا تو دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ کیا ترکیب؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ترکیب بتا رہا ہوں۔ ترکیب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ ترکیب، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم زیادتی نہیں کرو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ دشمنی ختم کرو گے۔ کیسے ختم کرو گے؟ ترکیب یہاں بتائی جا رہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم یہ مت سمجھو کہ جو تم سے دشمنی کر رہا ہے اس کا ہر کام برا نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، وہ جو اچھا کام کرے اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کرتے ہو اس کا ساتھ لو، ملنا جلنا رہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کا ساتھ لینا رہے۔ ارے وہ دشمن ہے، ہم کو اپنی محفل میں شریک کرے گا، وہ دشمن ہے ہماری محفل میں آئے گا، کیسے ہوگا یہ؟ اس کا ساتھ لینا اور اس کا ساتھ دینا کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اس کو ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں۔ مثال، آج کل بہت سارے کام، سوشل اجتماعی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ کہیں میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، کہیں ایجوکیشن کیمپ لگایا جاتا ہے، کہیں صفائی ابھیان چلایا جاتا ہے، مختلف قسم کے کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ فرض کیجیے ایک جگہ میڈیکل کیمپ لگا ہے اور اس شخص نے لگایا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے، مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے کیمپ لگایا ہے۔ کیمپ لگایا اچھی بات ہے، تو مسلمانوں میں سے چند ذمہ دار حضرات اس کیمپ کو جائیں، ان سے ملاقات کریں، ملاقات کر کے اس کام پر ان کو شاباشی دیں کہ بھائی صاحب آپ نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، دیکھیے غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اگر آئی کیمپ ہے تو کتنے لوگوں کو چشمہ مل جائے گا، کتنے لوگوں کا آئی ڈراپ ملے گا، کتنے کا آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا، یہ تو بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے۔ اور دیکھیے بھائی، ڈاکٹر کو لانے میں، دواؤں میں، چشموں میں کافی اخراجات آئیں گے، ہماری طرف سے اتنا چندہ لے لیجیے، ہماری طرف سے اتنا چندہ لے لیجیے۔ اب ذرا سوچئے، آپ اس کے پاس گئے، ان کے کام پر ان کی تعریف کی، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں، آپ نے اس کو چندہ بھی دیا، وہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں؟ کیا اس کی سوچ وہی رہے گی جو پہلے تھی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا جس کو ہم دشمن سمجھتے تھے یہ تو ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، دیکھو بغیر بلائے ہماری محفل میں آئے، تعریف کی اور ڈونیشن بھی دے کر گئے، 1% دشمنی کم ہوگی؟ یقیناً اللہ کا فضل و کرم سے آپ بھی کرتے ہیں اس طرح سے سوشل ورک، تو آپ کا جو کیمپ ہو اس میں ان کو بلائیے۔ آپ بلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پہلے انکار کریں، پریشان ہوں گے کیوں آئے ہمارے پاس، کہیں گے اچھا کام ہے جائیے کر لیجیے، مگر جب آپ اصرار کریں گے کہ نہیں کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس کا ادگھاٹن، اس کا افتتاح آپ کے ہاتھ ہو، جب اصرار کریں گے تو مان لے گا، آئے گا، افتتاح کرے گا، ایسے موقع سے کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، شال کا، آج کل مومنٹوں کا دور چل پڑا ہے اس کا، تو آپ کے پاس سے وہ تحفہ لے کر کے جائے گا، اس کی سوچ وہی ہوگی جو پہلے تھی، اس کے دل میں وہی نفرت ہوگی جو پہلے تھی؟ نہیں، یقیناً 1% کمی آئے گی،
2 بار کی ملاقات میں 2% کمی آئی. اگر بار بار ایسے کرنا ہو 100 بار کریں گے تو 100 بار کریں 100% ختم ہو سکتا ہے. سوچیں یہ تو بڑا خرچیلا کام ہے، 100 بار کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں 1 سال میں کس نے کہا آپ کو، 5 سال میں کسی نے کہا؟ لمبا ٹارگٹ رکھیے کہ ہم کو دشمنی ختم کرنی ہے، بار بار ملنا ہے. 15 سال کا 20 سال کا ہوگا پروگرام رکھیے. اب 15 سال صحیح 20 سال صحیح آپ 100 بار ملے تو کیا ہوا؟ 100 بار میں 100% دشمنی ختم. اس کے آگے ملنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دشمنی تو ختم ہو چکی 100 میں. 105 بار مل رہے ہیں، 110 بار مل رہے ہیں، کیا ہوگا آگے؟ اب تعلقات بڑھیں گے. دشمنی تو ختم ہو گئی، تعلقات بڑھیں گے. 110 بار میں اور اچھے تعلقات، 120 بار میں اور اچھے تعلقات، اور آگے بڑھیں گے کہ دشمنی ساری ختم ہو کر کے تعلقات بڑھتے بڑھتے دوستی ہو جائے گی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا فارمولہ نہیں ہے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. پڑھیے آئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تو ایک وقت آئے گا جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست ہو جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا. وقت لگے گا. فَإِذَا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، وقت لگے گا مگر تم صبر کے ساتھ کام کرتے رہو، ہوگا. یہ مت سمجھیے یہ تو بس فارمولہ سننے میں اچھا لگتا ہے، عمل ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو چکا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو چکا. یہ مت سوچو کہ یہ تو بس سننے میں اچھا لگتا ہے، نہیں یہ ہو چکا. کہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہو چکا؟ پڑھیے آئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس وقت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی ہو گئے. یہ محبت کیا اوپر سے اتار دی گئی یا کاموں کے ذریعے سے محبت پیدا کی گئی؟ کاموں کے ذریعے سے محبت پیدا کی گئی. کیا کام؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، ستایا جاتا رہا ستایا جاتا رہا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بس قولوا لا الہ الا اللہ کہو. بھئی ہم کو تو بس فکر ہے کیسے تم جہنم سے باہر جاؤ، ہم کو تو بس فکر ہے کیسے جہنم سے نجات پا جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے. اتنا ستایا کہ ہجرت کرنے پر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مدینہ آئے. مدینہ بھی 8 سال تک ستاتے رہے، یہ جنگ وہ جنگ، مختلف جنگ. ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے ساتھ دین کی تبلیغ سے ایک موقع آیا جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ان کی قوت مضبوط ہوئی، اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب وہ اس قابل تھے کہ ان سے بدلہ لے سکیں. اور ہوا یہ کہ یوں ہی نہیں بدلہ لینا، ہوا یہ کہ انہوں نے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی. مکہ والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے حملے کی نوبت آئی. اب اسلامی فوج وہاں پہنچی، سب کا دل کانپ رہا تھا کہ آج تو ہماری خیر نہیں. فوج سے مقابلے کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، سب کا دروازہ بند. دل کانپ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ 21 سال تک ہم نے ان کو ستایا، اب ان کو موقع ملا ہے ہم سے بدلہ لینے کا. دل دھڑک رہا ہے کہ کہیں میرا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے، کہا جائے نکلو فلاں جنگ میں تو نے فلاں کو قتل کیا ہے، لو بھائی اس کو قتل کرو. یہ تو مکے ہی کے رہنے والے، کس جنگ میں کس نے کس کو قتل کیا ان کو سب پتا ہے، سب کے گھروں کا پتا ہے. اب سب کا دل کانپ رہا ہے. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا.
جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے سب گھر سے باہر، سب سڑکوں پر، کہ ہم نے ایسا انسان تو نہیں دیکھا 21 سال تک جس کو ستایا ہو، جب اس کو موقع ملا بدلہ لینے کا تو کہتا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ چنانچہ یہ جملہ سننا تھا کہ سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ نتیجہ کیا تھا؟ عفو ضرب، معاف کرنے کا، اچھے سلوک کا، اچھے رویے کا، فاعف عنہم واصفح، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لتبلو، اسی پر ختم کر دے رہا ہوں، لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا۔ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، اولاد میں، مالی نقصان پہنچایا جائے گا، جانی نقصان پہنچایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف کی باتیں سنو گے، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا تم کو، مگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر سے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا کام کرتے رہے تو یہی عظیمت کی علامت ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا کام کرتے رہو گے اللہ سے ڈر کر، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو گے مگر صبر کے ساتھ کام جاری رکھو گے، ان کے ساتھ ہمدردی کرو گے تو ہمدردی ایک دن رنگ لائے گی۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ نصر من اللہ وفتح، لوگوں کا دل جیتو، فتوحات تمہاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام گھر گھر سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔